سر اگرارنگ آج کی ڈیٹ تک آپ لوگ جو ہے سابقہ دور حکومت کی جو سکیم ہے اس پر آپ لوگ کام کر رہے ہو. آپ کی اپنی کوئی ایسی سکیم بتائیں. میرے خیال سے سابق شاستری کو یہ خام خیالی ہے, ایسا کوئی نہیں ہوگا. پاکستان کی تمام مہربانیاں جی بی کے عوام کے اوپر رہیں. پارلیمانی ادوار گزرے ہیں, ان سب میں ہسٹوریکل پیریڈ پی ٹی آئی کا میں دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل بیٹ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی کال پر 26 نومبر کو گلگت بلتستان سے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی سربراہی میں ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف وہاں سفر ہوگا. اور آج سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی ہے, جس میں انہوں نے خالد خورشید کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ اس سے قبل بھی جو ریلیاں ہوئی ہیں اور آنے والی جو ریلی ہے اس پر سرکاری وسائل کا استعمال ہوگا اور کارکنی کی جگہ پہ جو ہے سرکاری ملازمین کو اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صابر حسین, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور کوآرڈینیٹر ٹو چیف منسٹر گلگت بلتستان. بہت بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے خالد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان سے ایک بار پھر قافلہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے, کیا آپ لوگ اسلام آباد داخل ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی واپس آئیں گے. ہم بھرپور ایک چارج ہو کے ہمارے ورکر صوبائی صدر اور چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی قیادت میں یہاں سے ہمارا قافلہ 24 اور 25 کی الگ صبح ہم انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے. اور خان صاحب کی کال پہ, کپتان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے, اور پہلے جتنی دفعہ یہاں سے آزادی قافلہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو مارچ ہوا ہے وہ اس سب سے بڑھ کر ہوگا. یہ جو ہمارا لانگ مارچ میں گلگت بلتستان سے جو دستہ ہوگا, اس میں ہماری مدر پارٹی یوتھ آئی ایس ایف اور اس کے علاوہ جنرل عوام جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں کپتان کے, وہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہوں گے. اور باقی آپ نے بات کی حفیظ الرحمان صاحب سابق سیم کے حوالے سے, وہ اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے ایسی باتیں کرتا ہے کیونکہ سابقہ ادوار میں وہ تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوا نا. وہ جاتے بھی تو ایک کوسٹر میں لوگ جاتے رہے یہاں سے نوڈیرو تک, ایک کوسٹر میں یہاں سے جاتی عمرہ تک ایک ہائس میں جاتے رہے. یہ بخلاہٹ کا شکار ہے کیونکہ چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ہمارا جو قافلہ تھا وہ تاریخی تھا پچھلی بار جو, اور اس میں باقاعدہ ہم نے اپنی مدد آپ ڈونیشن کر کے ہمارے ورکرز نے اس قافلے کو نکالا. جلوس کو جلسے میں لوگ شامل ہوئے. ہم نے کوئی سرکاری وسائل نہ پہلے استعمال کیے نہ آئندہ کریں گے, اور یہ بالکل خالصتاً اپنی کنٹریبیوشن سے لوگ کپتان کی محبت میں لوگ جوگ در جوگ گلگت بلتستان کے کریا گاؤں شہر قصبہ سے اس قافلے میں شامل ہوں گے. اور میرے خیال سے سابق شاستری کو یہ خام خیالی ہے, ایسا کوئی نہیں ہوگا, یعنی سرکاری وسائل. اچھا, اس سے قبل ہم نے آپ کی ریلی دیکھی ہے, اس میں بھی یہی کوئی 100-150 بندے تھے, اور اس آنے والے اس میں بھی کیونکہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ابھی اتنے زیادہ آپ کو جو ہے نا پرجوش دکھائی نہیں دیتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی پولیٹیکل جو ایک ایج ہے اس میں ٹوٹل سیاست جو ہے وہ سڑکوں کی اوپر ہوئی ہے. تو آج بھی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جسٹ ایک ریلسر ہے اسلام آباد سے واپس آنا. یہ لوگ کچھ بھی کہیں, آپ بائی الیکشن دیکھیں, اس کا رزلٹ دیکھیں, سیسلین مافیا اور 15 جماعتوں کا جھوٹا اتحاد ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں وہ کوئی عوامی حمایت حاصل نہیں کر پائے. اکراس پاکستان جو بائی الیکشن تھے, اور خان صاحب 7 الیکشن میں خود جیتے, بخلاہٹ کا شکار ہو کے خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہو گئیں. اس سیسلین مافیا نے, فاشسٹ حکومت نے, امپورٹنٹ ریجم نے, جس کو اس دفعہ ہم ایک دھکا دیں گے, وہ ایک دھکے کی مار ہے. انشاءاللہ اس دفعہ اکراس پاکستان 22 کروڑ عوام کا وہ جذبہ دیدنی ہے, اور اس سے عوام کو چھٹکارا حاصل ہوگا جو 7 مہینے سے انہوں نے پاکستان کے عوام کا بیسک رائٹ جینے کا حق ان کو جناب علی وہ چھینا ہے. تو اس سے نجات کے لیے اس وقت تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کی جنرل عوام خود اس کا حصہ بنے گی. اور خان صاحب کپتان کی کال پہ گلگت بلتستان ویسے بھی, کیونکہ کپتان کی تمام مہربانیاں جی بی کے عوام کے اوپر رہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے لیے خان صاحب کی جتنی دلچسپی گلگت بلتستان کے اوپر تھی, ٹورزم اپلیفمنٹ کے حوالے سے جتنا فوکس خان صاحب نے اپنے ادوار میں جی بی کو
کے اوپر رکھا تو اس سے پہلے سابقہ ادوار میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو میرے خیال سے گلگت بلتستان کا جو ورکر ہے, جو پبلک ہے, خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک والہانہ عقیدت ہے, اور اس پہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے خان صاحب کے متمد خاص اور پارٹی صدر اور اپنے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ ہمارا قافلہ نکلے گا. صابر صاحب, کیونکہ آپ کی پارٹی کو وہ جو ووٹ ملا ہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے کے لیے, یعنی آپ کے اوپر 2020 میں لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر کے آپ لوگوں کو برسر اقتدار پہنچایا تھا. آج عالم یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے 2 روزہ یا 3 روزہ پر اسلام آباد سے گلگت آتے ہیں اور پھر ریلیوں کی قیادت کرنے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں. تو کیا کتنی حد تک آپ جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے تو دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر؟ خصوصاً لوگ کتنے مطمئن ہیں آپ کی 2 سالہ کارکردگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ جتنے ادوار پارلیمانی ادوار گزرے ہیں ان سب میں ہسٹوریکل پیریڈ پی ٹی آئی کا میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس پیریڈ میں اس سے پہلے ممبر اسمبلی کو 5 کروڑ کی گرانٹ یا سالانہ اے ڈی پی میں بجٹ ملتا تھا. اب کتنا ہے؟ اور اس دفعہ آپ دیکھیں ہر ممبر اسمبلی کو 1 ارب سے زائد کی جناب اے ڈی پی میں ڈیو شیئر ملا ہے اپنے کنسٹیٹوئنسی کے اندر خرچ کرنے کے لیے. سر اگراڈنگ آج کی ڈیٹ تک آپ لوگ جو ہے سابقہ دور حکومت کی جو اسکیم ہے اس پر آپ لوگ کام کر رہے ہو, آپ کی اپنی کوئی جو پبلک انٹرسٹ کے اوپر ہو؟ ابھی آپ کے سامنے 70 ارب روپے کا سی پیک ہے گلگت سے ترال سی پیک راہداری منصوبہ 70 ارب روپے کا. اس کے علاوہ اس وقت گلگت بلتستان میں ہائیڈرو جنریشن کے اوپر ہمارے بہت بے تحاشا پروجیکٹس اس وقت آن گوئنگ ہیں, جس طرح شگر تھنگ ہے, اس طرح آتا آباد پہ ہمارا کام ہو رہا ہے, اس طرح جناب علی یہ ہیزل سائٹ پہ دڑ کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے جو ان کو کیوں نہیں دکھتا ہے, پبلک کو دکھتا ہے لیکن اپوزیشن جماعتوں کو نہیں دکھتا ہے, تو وہ نظر کی عینک لگائیں, کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو باقاعدہ آن گوئنگ ہے, جس پہ کام جاری ہے. سر ہیلتھ کے مسائل جو کہ تو ہیں آپ کے گلگت شہر کی, میں ایک منٹ مجھے میرا سوال پورا کر رہے تھے. گلگت میں اس وقت 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پچھلے سال 70 کروڑ روپے خرچ ہو گئے لیکن بجلی صرف 2 گھنٹے کے لیے میسر تھی. اس دفعہ آپ کی حکومت کا کیا پلان ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو اور کم کرنے کے لیے؟ بالکل, اگر آپ لوگ بار بار یہ لانگ مارچ کی اس فراغت سے اگر آپ کو کچھ ٹائم ملے گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ پہ, تو ہماری اس وقت میں سمجھتا ہوں سابقہ تمام ادوار سے اس وقت بجلی سپلائی میں تعطل کے بغیر سپلائی مل رہی ہے. تو اس وقت جب آپ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ایسے نالوں میں بنائے گئے ہیں نان فیزیبل ایریاز میں, جہاں جب ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر ہوتا ہے تو پانی بجلی کی سپلائی رک جاتی ہے, کیونکہ ہائیڈرو پاور جنریشن ہے. یہاں تھرمل سے ہم پورا کر نہیں پاتے ہیں, کیونکہ اس وقت جب سے امپورٹڈ ریجم جو وہاں سے مرکز میں یہ باہر کی جو امریکن سونڈیوں کی وار ہے, حملہ ہے, امریکی سونڈیوں کی جو حکومت ہے, انہوں نے جی بی سے فائنینشیل جو وہ تھا وہ سارا انہوں نے روک دیا ہے. جو فائنینشیل ہماری نیٹ جو ریکوائرمنٹ بجٹ ہے اس پہ انہوں نے کٹوتی لگائی ہے. تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں, فار ٹائم بینگ ہیں. انشاءاللہ یہ ایک دھکے کی مار, میں نے بتایا نا ایک دھکے کی مار ہے, یہ ان کا آخری وہ ہے. تو اس دفعہ جو پاکستان سے عوام چار چھوکی نکل رہی ہے, گلگت بلتستان خوشحال اس وقت ہوگا جب یہاں مرکز میں ہماری حکومت اپنا مدت آئینی پوری کرتی. تو خان صاحب نے 400 ارب روپے کا جو مالیاتی پیکیج دیا تھا, اگر وہ اپنے ہیڈس میں لگتے تو میرے خیال سے جی بھی فلورش کرتا, اور ہر سیکٹر میں انفراسٹرکچر ہو, ہائیڈرو جنریشن ہو, ٹورزم ہو, ایجوکیشن ہو, تو ہر ایک سے وہ جو ایریا تھا وہ فلورش ہوتا اور ڈیولپ ہوتا. تو اس پہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ہمارے جو ریگولر بجٹ ہو, ڈیولپمنٹ بجٹ ہو, انہوں نے کٹ لگائی ہے. تو میرے خیال سے یہ کم عرصے میں انشاءاللہ یہ چلتے بنیں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت فل فلیج انداز میں اپنے پاور ایکسرسائز کرے گی, فائنینشیل چیزیں اسی گراؤنڈ پہ پروجیکٹس پہ کام ہوگا. اچھا, آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 2 دڑوں میں تقسیم کے حوالے سے, اور اس میں ایک بلاک بن گیا ہے. کچھ منسٹر جو پہلے بھی نالا تھے اور آج بھی نالا ہیں, اور وزیر اعلیٰ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں اور وہ دوسری ڈگر پہ چل رہے ہیں. میرے خیال سے گھر میں کبھی کبھار برتن بھی آپس میں ٹکراتے ہیں, ان کا کبھی روٹ جانا, یہ جمہوری روایت میں ایسا ہوتا ہے, کبھی روٹ جانا, کبھی آ کے ٹیبل میں بیٹھنا. تو میں سمجھتا ہوں پارلیمانی جو ممبران
جو اس وقت خفا ہیں وہ انشاءاللہ سیم صاحب کی قیادت پہ لبیک کہیں گے اور اس وقت جو اس خان صاحب بھی کی لبیک پہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں. آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات کو برائے طاق رکھ کے میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ جو پارلیمانی اکابرین جو روٹھے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب کی لبیک. اچھا، وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے حوالے سے ایک خبر بھی گردش کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو مائی سورس کہ اگر اس دفعہ وہ اسلام آباد داخل نہیں ہو سکیں گے، اگر وہ ہونے کی صورت میں اس کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھو وہ سارے فلائٹ پہ سفر تو نہیں کریں گے، سارے حربے استعمال کریں وہ. دیکھو امپورٹڈ ریجم کے جو ایلیمنٹس ہیں یا جو فیکٹرس ہیں، انہوں نے خان صاحب کے اوپر جو ہے اسسنیشن کے لیے اٹیمپٹ کیا، مرڈر اسسنیشن کے لیے اٹیمپٹ کیا. اللہ پاک نے خان صاحب کو بچایا اور یہ جو ان کی جو بھی ایسی غلط سوچ ہوگی انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی. باقاعدہ ہمارے جو صوبائی صدر اور چیف منسٹر صاحب ورکرز کے درمیان بیچ رہ کے ہمارے قافلے میں ہم اکٹھے سفر کریں گے اور پہلے بھی اس نے باقاعدہ ورکرز کے درمیان رہ کے یہ 2 ریلیاں یہاں سے نکلی اور اس دفعہ پھر وہ ورکرز کے درمیان آپ ان کو پائیں گے. اور اسلام آباد یہ ہم نے تو ہمارا پڑاؤ پنڈی ہے فی الحال خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے. تو آگے جب خان صاحب ہمیں ہدایت حکم دیں گے کہ آپ نے اسلام آباد داخل ہونا ہے تو جو بھی رکاوٹیں آئیں گی انشاءاللہ ہم اس کو عبور کر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. صابر حسین صاحب جو کوآرڈینیٹر چیف منسٹر گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً ہماری دعا بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے قافلے کے ساتھ بحفاظت اسلام آباد پہنچے اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی ہم دعا کریں گے چیف منسٹر گلگت بلتستان سے کہ وہ گلگت بلتستان میں رہیں اور گلگت کے مسائل کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے، خصوصاً سردیوں کا سیزن ہے، بجلی کا شارٹ فال بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو ہے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ توجہ جو ہے نا اس طرف بھی دے دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.